رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. میرے معزز سامعین، میں نے کوشش کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے زیادہ سے زیادہ واقعات کو، ان کی ہر پہلو زندگی کو سمونے کی کوشش کی جائے، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ یہ کام ممکن نہیں ہو سکتا، کیونکہ زندگیاں بیت گئیں، قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئیں، قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا۔ معزز سامعین، میری ہمیشہ سے قرآن پاک کا ترجمہ کرتے وقت بھی اور آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے بھی یہی نیت اور یہی کوشش رہی ہے کہ میں اسلام کا اصل پیغام، اس کی اصل روح کے ساتھ آپ تک پہنچاؤں، تاکہ میں اور آپ اپنا وہ اصل مقام، جنت کا وہ مقام جہاں سے ہمیں یہ چند روزہ زندگی صرف اس لیے دے کر بھیجا گیا ہے کہ ہم اپنی اس بے وفائی کو جو ہم نے شیطان کے کہنے پر اللہ تعالیٰ سے کی، اس کو وفا میں بدلیں اور واپس اپنے کھوئے ہوئے مقام کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے التجا ہے، دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنے ان بندوں میں شامل کر لے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ اسی امید کے ساتھ اب تک میں نے آپ کی خدمت اقدس میں 70 اسباق پیش کیے ہیں، اور اللؤلؤ مکنون سیرت انسائکلوپیڈیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری جلد اس وقت میرے ہاتھ میں ہے۔ ان اسباق میں ہم اولین مسلمانوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ اولین مسلمان کون کون سے تھے۔ تو اب ہم پڑھیں گے سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھیز سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ ان کے والد عوام بن خویلد ام المومنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب یہ ہے: زبیر بن عوام بن خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی قرشی اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ آپ کا نسب 5ویں پشت پر پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے جا ملتا ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو دشمن کی خبر لانے کے لیے کہا
تو سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے۔ آپ نے 3 مرتبہ صحابہ سے کہا، تینوں مرتبہ ہی سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تیار ہوئے۔ آپ نے فرمایا، ہر نبی کا حواری مددگار ہوتا ہے، میرے حواری زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بنو قریظہ کے محاصرے کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بے ابی و امی، آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا اس وقت آپ کی عمر 16 برس تھی۔ آپ نے حبشہ کی دونوں مرتبہ ہجرت میں شرکت کی اور پھر مدینہ کی طرف بھی ہجرت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جب مہاجرین و انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر اور شاعر اسلام کعب بن مالک سلمہ خزرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رشتہ مواخات میں منسلک فرما دیا۔ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر، احد، خندق اور فتح مکہ سمیت تمام مارکوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ آپ ان 10 سعادت مند افراد میں سے ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، اور ان 6 خوش نصیب افراد کی شورا میں شامل تھے جنہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کے وقت خلافت کے لیے نامزد کیا اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات تک ان سے راضی رہے۔ جنگ جمل میں آپ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں نکلے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حدیث رسول سنائی تو آپ جنگ سے علیحدہ ہو گئے۔ آپ بصرہ کے جنوب مغربی جانب وادی صبا میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ابن جرموس نے حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ پھر وہ اپنی تلوار لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچا اور کہا کہ میں نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا ہے۔ یہ بات سن کر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صفیہ کے بیٹے زبیر کے قاتل کو دوزخ کی بشارت دے دینا۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 66 یا 67 برس تھی۔ سیدنا سعید بن زید اور سیدہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب یہ ہے: سعید بن زید بن عمرو بن نفیل بن عبد العزا بن ریاح بن عبداللہ بن قرۃ بن رضا بن عدی بن کعب بن لوئی رضی اللہ عنہ۔ آپ کی کنیت ابو اور تھی۔ آپ نے ہوش سنبھالتے ہی کلمہ توحید سنا۔ بت پرستی سے بیزاری انہیں ورثے میں ملی تھی۔ ان کے والد زید بن عمرو بن نفیل پکے موحد اور دین ابراہیمی کے پیروکار تھے۔ انہوں نے زمانہ جاہلیت ہی میں بت پرستی ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی توحید کو اختیار کر لیا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، انہ یبعث یوم القیامت امۃ واحدہ، انہیں روز قیامت ایک امت کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا۔ زید بن عمرو بعثت نبوی سے 5 سال پہلے جب اہل مکہ خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے فوت ہوئے۔ ان کے بیٹے سعید بن زید پر ان کی جستجوئے حق کے گہرے اثرات تھے، اس لیے وہ دعوت اسلام کے ابتدائی دنوں ہی میں مسلمان ہو گئے۔ سیدنا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، وہ بھی ان سے پیچھے نہ رہیں، انہوں نے بھی ان کے ساتھ ہی اسلام قبول کر لیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی طرف راغب کرنے میں ان میاں بیوی کا بڑا اہم کردار تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سعید بن زید کی کئی حوالوں سے رشتہ داری تھی۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد تھے اور ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر بھی تھے۔ ان کی بہن عاتقہ بنت زید سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں تھی۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد لمبا، رنگ گندمی اور بال بہت گھنے تھے۔
حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ سلسلہ مواخات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو خزرج میں سے اولین مسلمان رافع بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کا بھائی بنایا۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت میں انہیں حصہ دیا اور اجر کی خوشخبری بھی دی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کی طرف گئے ہوئے قریش کے قافلے کی اطلاع لانے کے لیے بھیجا تھا۔ آپ ان 10 سعادت مند افراد میں سے ہیں جنہیں اس دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی تھی۔ آپ احد اور خندق سمیت تمام غزوات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رہے۔ آپ نے 51 ہجری اور 671 عیسوی میں عقیق نامی جگہ پر وفات پائی۔ آپ کو وہاں سے مدینہ منورہ لایا گیا اور مدینہ منورہ ہی میں دفن کیا گیا۔ اس وقت آپ کی عمر 70 برس سے زیادہ تھی۔ آپ 48 احادیث مبارکہ کے راوی بھی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام زمانہ جاہلیت میں عبد عمرو یا عبد الکعبہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام عبد الرحمن رکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ناموں میں سے ہی ایک ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب یہ ہے: عبد الرحمن بن عوف بن عبد بن حارث بن زہرہ بن کلاب بن برہ بن کعب بن لوئی بن غالب قرشی زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا نسب چھٹی پشت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے جا ملتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان 10 سعادت مند افراد میں شامل ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی دنیا میں جنت کی بشارت دی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ کے انتخاب کے لیے 6 افراد پر مشتمل جو کمیٹی بنائی تھی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اہم رکن تھے، بلکہ انہیں متفقہ طور پر خلیفہ کے انتخاب کے لیے حکم یعنی ثالث مقرر کیا گیا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 10 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ بھی دعوت اسلام کے ابتدائی دور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب کے نتیجے میں مسلمان ہوئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دارالارقم میں تشریف لانے اور اسے دعوت دین کا اولین مرکز بنانے سے پہلے کی بات ہے۔ آپ وہ بے حد خوش نصیب شخصیت ہیں جن کی امامت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بنو کلب کی جانب دومۃ الجندل بھیجا اور اپنے دستے مبارک سے ان کے سر پر امامہ باندھا۔ پھر فرمایا، اگر تمہیں فتح نصیب ہو جائے تو وہاں کے حکمران کی بیٹی سے شادی کر لینا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے نہایت مالدار فرد تھے۔ آپ نے ایک ہی دن میں 30 غلام آزاد کیے۔ آپ اللہ کی راہ میں بہت زیادہ خرچ کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد امہات المومنین کے اخراجات کی ذمہ داری آپ نے سنبھال رکھی تھی۔ جب آپ فوت ہوئے تو اپنا ایک باغ امہات المومنین کے لیے وقف کر گئے تھے، جس کی مالیت 40,000 دینار تھی۔ آپ بدر، احد اور خندق سمیت تمام غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ احد کے دن آپ کو 21 زخم آئے تھے۔ آپ نے حبشہ کی طرف 2 مرتبہ ہجرت کی، پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی بھی سعادت حاصل کی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں مہاجرین و انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا تو سیدنا سعد بن ربیع اور آپ کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں آپ کو اپنے مال کا آدھا حصہ دیتا ہوں۔ میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیں۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل و عیال اور مال میں برکت دے۔ آپ مجھے بازار کا پتہ بتلا دیں۔ اگلے روز حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گئے اور گھی، پنیر اور چمڑا خرید کر فروخت دیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو برکت دی اور آپ شام کو کچھ گھی اور پنیر لے کر گھر آئے۔
آپ نے 32 ہجری 652 میں 75 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو بقیع میں دفن کیا گیا۔ جب آپ فوت ہوئے تو اس وقت آپ کی 4 بیویاں تھیں۔ ان میں سے ہر ایک کو 8ویں حصے سے 80 ہزار دینار آئے۔ اس کے علاوہ آپ کا ترکہ 1000 اونٹ، 30,000 بکریاں اور 100 گھوڑے تھے۔ اب ہم جانتے ہیں سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب یوں ہے: ابو عبیدہ عامر بن عبداللہ بن جراح بن حلال بن اوہیب بن ضباح بن حارث بن فہر۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب 7ویں پشت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے جا ملتا ہے۔ یہ اپنی کنیت اور دادا کی طرف نسبت سے زیادہ مشہور ہوئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراز قد اور دبلے پتلے تھے۔ ان کی داڑھی کے بال بھی بہت کم تھے۔ آپ انتہائی با اخلاق اور نرم مزاج تھے۔ ان کی امتیازی شان یہ تھی کہ وہ امین الامت تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل نجران سے فرمایا تھا: میں تمہاری طرف ایسا شخص بھیجوں گا جو امانت کا حق ادا کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سن کر صحابہ اکرام میں بڑا تجسس پیدا ہوا کہ دیکھیں یہ سعادت کس کو نصیب ہوتی ہے۔ آپ نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا اور ارشاد فرمایا: اِنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِینًا وَإِنَّ أَمِینَنَا أَیَّتُهَا الْأُمَّةُ ابو عبیدہ بن الجراح۔ بے شک ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اے امت ہمارے امین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے حبشہ کی طرف کی جانے والے دوسری ہجرت میں حصہ لیا، پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ سلسلہ مواخات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محمد بن مسلمہ اوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ایک قول کے مطابق سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کا بھائی بنایا تھا۔ آپ بدر، احد اور خندق سمیت تمام معرکوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خنجر لگا تھا تو اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا: اگر ابو عبیدہ بن جراح زندہ ہوتے تو میں انہیں خلیفہ بناتا۔ آپ ان 10 سعادت مند افراد میں سے ہیں جنہیں اسی دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی تھی۔ آپ خلافت عمر میں 18 ہجری 639 کو طاعون کی وبا میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس وقت آپ کی عمر 58 برس تھی۔ اب ہم جانتے ہیں سیدنا ابو حذیفہ بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس بن عبد مناف قرشی ابشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام موشم، حشیم یا ہاشم بیان کیا گیا ہے۔ آپ کا شمار جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار الارقم میں دعوت دین کے لیے مقیم نہیں ہوئے تھے کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ آپ اولین مہاجرین میں سے ہیں۔ پہلے آپ نے حبشہ ہجرت کی، پھر مکہ مکرمہ تشریف لائے، بعد ازاں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ آپ کی بیوی سہلہ بنت سہیل بن عمرو ہجرت حبشہ میں آپ کے ساتھ تھیں۔ وہاں آپ کا بیٹا محمد بن ابو حذیفہ پیدا ہوا۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوبرو اور طویل قد و قامت والے انسان تھے۔ آنکھ قدرے ترچھی تھی۔ آپ کا ایک دانت دوہرا تھا، یعنی ایک دانت کی جڑ ہی سے دوسرا دانت نکل کر پہلے دانت پر چڑھ آیا تھا۔ آپ نے بدر، احد، خندق اور حدیبیہ سمیت تمام معرکوں میں شرکت کی۔ جنگ یمامہ 12 ہجری 633 میں اور 53 یا 54 سال کی عمر میں شہادت پائی۔ اب ہم جانتے ہیں سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ مصعب بن عمیر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبدالدار بن قصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد قصی پر جا ملتا ہے۔
نوجوانان مکہ میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی و رنائی، خوش پوشی اور ناز و نم کی آغوش میں پرورش کے اعتبار سے مشہور تھے۔ ماں باپ کے لاڈلے تھے۔ ماں کو ہمیشہ یہ دھن لگی رہتی تھی کہ مکہ بھر میں ان کے بیٹے مصعب کا لباس سب سے زیادہ قیمتی اور عطر سب سے زیادہ مہکنے والا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، میں نے مکہ میں کوئی ایسا نوجوان نہیں دیکھا جو لمبے بالوں، عمدہ اور باریک لباس اور ناز و نم میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر ہو۔ یہ دارالارقم میں مسلمان ہوئے تھے۔ ماں باپ کے خوف سے قبول اسلام کا اظہار نہ کیا۔ ایک روز عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں نماز پڑھتے دیکھ لیا تو قوم کو ان کے اسلام کی خبر دے دی۔ ماں باپ اور قوم سب ان سے ناراض ہو گئے۔ انہیں قید کر دیا گیا۔ جو ہی موقع ملا قید سے نکل بھاگے اور حبشہ کی طرف جانے والے مہاجرین کے پہلے قافلے میں شامل ہو گئے۔ کچھ عرصہ بعد مکہ تشریف لائے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد مکہ کا یہ شہزادہ انتہائی زہد کی زندگی بسر کرنے لگا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے تھے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ ان کے بدن پر چمڑے کے پیوند لگی ایک چادر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ حالت دیکھی تو ان کی ناز و نم والی سابقہ زندگی اور موجودہ حالت کا احساس فرما کر آبدیدہ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا حال ہوگا جب تم میں سے کوئی صبح ایک جوڑے میں کرے گا اور شام دوسرے کپڑوں میں کرے گا، اور اس کے آگے ایک برتن رکھا جائے گا اور دوسرا اٹھایا جائے گا، اور تم اپنے گھروں پر اس طرح پردے آویزاں کرو گے جس طرح کعبے کو غلاف پہنایا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول، اس دن تو ہم بہت اچھی حالت میں ہوں گے، محنت و مشقت سے فارغ اور عبادت ہی کے لیے وقف ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ ان دنوں سے تم آج کے دن بہتر ہو۔ بیعت اولیٰ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ مدینہ جا کر تعلیم و قرآن اور تدریس دین کا فرض انجام دو۔ چنانچہ آپ وہاں تشریف لے گئے۔ آپ نے اپنی ذمہ داری خوب نبھائی۔ آپ لوگوں کے گھروں پر جاتے اور اسلام کی دعوت دیتے۔ آپ کی دعوت پر مشرکوں کی کثیر تعداد نے اسلام قبول کیا۔ پھر سیدنا مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 صحابہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جنہوں نے بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ مکہ میں آپ تھوڑا عرصہ ٹھہرے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 12 دن پہلے ربیع الاول میں مدینہ منورہ واپس چلے گئے۔ آپ نے غزوہ احد 3 ہجری اور 625 عیسوی میں شہادت پائی۔ سیدنا خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف اللہ کے لیے ہجرت کی۔ اب ہمیں اللہ کی طرف سے اجر ملنا ہی تھا۔ ہمارے بعض ساتھی تو انتقال کر گئے اور اس دنیا میں انہوں نے اپنے اعمال حسنہ کا کوئی پھل نہیں چکھا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے، تاہم ہمارے بعض ساتھیوں کا میوہ پک گیا اور وہ چن چن کر پھل کھاتے تھے۔ وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کی لڑائی میں شہید ہو گئے۔ انہیں کفن دینے کے لیے ایک چادر کے سوا کوئی چیز نہ ملی، وہ بھی ایسی کہ اگر ہم اس سے ان کا سر چھپاتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اور اگر پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم سر ڈھانپ دیں اور پاؤں پر گھاس ڈال دیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد